آیت نمبر 46 قل آپ کہہ دیں ارأیتم تم مجھے بتاؤ، تم مجھے خبر دو، ان اگر اخذ اللہ اللہ تعالیٰ لے لے، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ چھین لے، سمعکم تمہاری سماعت، تمہاری قوت سماعت، تمہارے کان، وابصارکم اور تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھیں، ابصار جمع ہے کس کی؟ بصر ان کی، وختم اور مہر لگا دے، اور وہ مہر لگا دے کون؟ اللہ تعالیٰ، علی قلوبکم تمہارے دلوں پہ، قلوب جمع ہے قلب ان کی، من کون ہے، الہ معبود کون سا معبود ہے، غیر اللہ جو اللہ کے علاوہ ہو، غیر اللہ یہ صفت ہے کس کی؟ الہ ان کی، جو اللہ کے علاوہ ہو، یاتیکم بھی جو لے کر آئے تمہارے پاس بھی اسے، یاتیکم یہ دوسری صفت ہے کس کی؟ لفظ الہ کی، یاتیکم بھی جو لے کر آئے تمہارے پاس بھی اسے، اسے کسے؟ اس چیز کو جس کو اللہ نے چھین لیا ہے، انظر تو دیکھ، آپ دیکھیں، کیفا کیسے، کس طرح، نصرفو ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتیں، ثم پھر ہم وہ، یصرفون اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ قل اللہ رب العزت نے یہاں پہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ قل آپ کہہ دیں، کس سے کہہ دیں؟ لوگوں سے کہہ دیں، مشرکین سے کہہ دیں، کفار سے کہہ دیں، ارأیتم مجھے یہ بات بتاؤ کہ اگر اللہ تعالی تمہارے کانوں کو واپس لے لے، چھین لے، تمہیں قوت سماعت سے، سننے کی صلاحیت سے محروم کر دے، تمہاری آنکھیں اللہ چھین لے، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ محروم کر دے، تمہارے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ واپس لے لے، تو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں سننے کی صلاحیت دے دے، دیکھنے کی قوت دے دے، تمہارے دل میں سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دوبارہ سے پیدا کر دے؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں کان دیے ہیں، کانوں جیسی نعمت دی ہے، نگاہوں جیسی نعمت دی ہے، دل جیسی نعمت دی ہے، اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو دھیان سے سنو۔ اللہ نے کان دیے ہیں، ان کانوں کے ذریعے اللہ کا کلام دھیان سے سنو۔ اللہ نے کئی نشانیاں تمہارے لیے رکھی ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے ان نشانیوں کو دیکھو۔ اللہ نے دل دیے ہیں، دلوں کے ذریعے ان آیتوں پہ اور اللہ کے کلام پہ غور و فکر کرو، تاکہ تم حق تک پہنچ سکو، ایمان لاؤ، اسلام قبول کر لو، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو۔ ورنہ اس بات پہ غور کرو کہ جن جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ان میں سے کوئی نہیں ہے جو تمہارے دلوں میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو پیدا کر سکے، تمہیں بینائی دے سکے اور تمہیں قوت سماعت دے سکے۔ اللہ رب العزت نے یقیناً الفاظ میں ایسی بات بیان کر دی ہے جس کے بعد انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انسان حق قبول کرنے کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی طرح اپنی آیتیں، اپنا کلام پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے، حق کو کبھی اس طریقے سے بیان کیا ہے، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس اسلوب کے ساتھ، کبھی اس اسلوب کے ساتھ، اس کے باوجود بھی ثم ہم یصفون، اس کے باوجود یہ لوگ حق سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو اب اگر اللہ کا عذاب آئے تو قصور کس کا؟ انہی لوگوں کا۔ یقین اللہ رب العزت عذاب دینے میں حق بجانب ہے،
اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے.